ان حجاج کرام میں اور زائرین میں اور معتمرین میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جب بامبے سے حج کمیٹی کے حجاج کرام حج بیت اللہ کو جاتے تھے، کیا کیفیت تھی، کیا نوعیت تھی، یہ اللہ کو معلوم۔ لیکن جب سے بنگلور کے ایئرپورٹ سے اور بنگلور کی حج کمیٹی سے، بنگلور کے مقام سے حجاج کرام جا رہے ہیں، اس وقت کی اور آج کی تاریخ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت حج کے دن لگنے کے بعد فلائٹیں نکلنا شروع ہو چکی ہوتی تھیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی حج کو جانے کا ارادہ کرے اور پاسپورٹ اور اسباب تیار ہیں، کوئی نہ کوئی شکل نکل جاتی تھی۔ کوئی حاجی چھوٹ جاتا، کوئی حاجی بیمار ہو جاتا، کوئی شکل نکل جاتی تھی۔ بعض مرتبہ حج کمیٹی میں اعلان کیا جاتا، اگر کسی کو جانے کا شوق ہو فوراً پاسپورٹ جمع کرے، اخراجات جمع کرے، ابھی کا بھی بھیجا جائے گا۔ مساجد کے مؤذنوں اور مساجد کے ائمہ اور مدارس عربیہ کے معلمین اور مدرسین کے پاس یہ ٹور آپریٹر ان کے تلوے چاٹتے تھے۔ تم ایک حاجی دو گے ہم 5,000 دیں گے، 2 حاجی دو گے تو یہ ہوگا، 10 حاجی آفر دیا کرتے تھے۔ ذی القعدہ کے آخری عشرے میں اور ذی الحجہ کے لگتے لگتے میں اخبارات کے اندر ان ٹور اور ٹراول کے اشتہارات کے علاوہ اور کوئی اشتہار نظر نہیں آتا۔ ہر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا، ہمارے یہاں بنگلور کا کھانا ملے گا، ہمارے یہاں لانڈری کا انتظام ہے، ہمارے یہاں اے سی بسز کا انتظام ہے۔ ہر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اب ماحول یہ ہے، بنگلور کا حاجی فی حاجی 20-25 ہزار روپے ٹکٹ سے زائد، اصل خرچے سے زائد دے کر وہ حج کو جانا چاہتا ہے۔ ٹور آپریٹر اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں محلے کے لوگ ہمیں سیٹ کا تقاضا کریں۔ اخبار میں اشتہار آنا، مسجد میں بینر لگنا اور معلموں کے، مدرسوں کے، مؤذنوں کے تلوے چاٹنا، یہ دور کی بات ہے۔ گدھے کے سر سے سنگ جیسے غائب ہوتی ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں 15 تاریخ کے بعد ٹور آپریٹر یہ غائب ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی سفارش لے کر نہ آئے۔ ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے خسر حج کو جانا چاہتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ گود کے بچے کو ڈبل ٹکٹ دے کر لوگ حج کو بلا کر لے جا رہے ہیں۔ اب پہلے کا ماحول یہ تھا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں اور ذی الحجہ کے مہینے کے اندر فضیلت بیان کرنی پڑتی تھی، اور لوگوں حج نہیں کرو گے، یہودی ہو کر مرے ہوئے، نصرانی ہو کر مرو گے، ایمان سے ہٹ کر تمہاری موت ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، حج کا بدلہ یہ ہے، حج کا ثواب یہ ہے، حج کی فضیلت یہ ہے، حاجی کے کمالات یہ ہیں، حاجی کی خوبیاں یہ ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو مساجد سے، تعمیر سے روکنے کا وقت آیا ہے۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو منع کریں کہ آپ حج بیت اللہ کو نہ جائیں۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ آپ دین کا کام نام لے کر، کوئی جھنڈا لے کر اور کوئی تحریک لے کر، کوئی تنظیم لے کر اللہ کے لیے دین کو رسوا نہ کریں۔ وہ وقت آ چکا ہے۔ جب دہشت گردی کا بول بالا تھا، اس وقت ہندوستان کی نامور تحریکیں مخالف دہشت گردی کانفرنس انہوں نے کی، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پر پھونک دیا، ٹرینیں لگائیں، پنڈتوں کو ہوائی جہاز کا انتظام کیا، آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر قیام کا انتظام کیا، کروڑوں روپے پھونک دیے۔
آندھرا پردیش میں، بنگلور میں، یہاں 42 گراؤنڈ کے اندر ہوا، اور جھارکھنڈ میں، بہار میں لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں، کوئی رہا نہیں ہوا، اور حکومت کسی کو پکڑنے سے باز نہیں آئی۔ حکومت اپنا کام برابر کر رہی ہے، مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مدارس پر تالے جڑے جا رہے ہیں، اور جو گرفتار ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن تحریکیں، تنظیمیں اپنا جھنڈا اور اپنا نام بلند کرنے کے لیے کروڑوں روپے پھونک دیے۔ اس پر کئی کالجز بن سکتے تھے، اسکول قائم ہو سکتے تھے، اور کئی مقدمات کی پیروی کر کر کئی ہمارے معصوم نوجوان جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں ان کی رہائی کی جا سکتی تھی۔ بڑے بڑے لائروں کا، بڑے بڑے ایڈوکیٹ کا سہارا لے کر ان ظالموں کا، جو ظالم ہمارے مسلمان نوجوان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مسلمان قوم کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کا قلعہ قمع کیا جا سکتا تھا۔ دہشت گردی کا عنوان ختم ہوا، کشمیر کا عنوان شروع ہوا۔ کشمیر میں کس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا، کس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، کس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا، کس نوجوان کو قتل کر کر کس ندی میں کتنے ٹکڑے ڈالے گئے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا تشدد ہو رہا ہے، کیا ان کے مسائل ہیں، بس لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، تحریک کا نام روشن کیا جاتا ہے، خود اہل کشمیر سے رائے مشورہ نہیں، میرے گھر کا مسئلہ حل اور میرے گھر والوں سے رائے مشورہ نہیں، اور مسئلہ آپ حل کرنے آ گئے، میرا علاج کر رہے ہیں، میرے جسم کی تشخیص نہیں، جنہیں کشمیر کی خوبو نہیں پہنچی تھی، کشمیر کا جنہیں عطا پتہ نہیں، محض اپنی تحریکوں کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور اپنی تنظیموں کا نام روشن کرنے کے لیے اب کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے اور کشمیر کا عنوان اٹھایا ہے۔ یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے، بڑا پرفتن زمانہ ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ خوش نصیب تھے کہ فتنہ فتنے کی شکل میں آتا تھا، چوری چور کی شکل میں آتی تھی، ڈاکہ ڈاکو کی شکل میں آتا تھا، بدکاری زنا کی شکل میں آتی تھی، اور نشہ شراب کی شکل میں آتا تھا۔ اب یہ ہے بھئی، یہ ڈرنکس ہے، مشروبات ہیں، یہ سود نہیں، یہ نفع ہے۔ کتنی دینی تحریکیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، آقا کے نام پر، حج کے نام پر، مدارس کے نام پر، بیت المال کے نام پر، مساجد کے نام پر، چندوں کے نام پر قوم کو ٹھگ رہی ہے۔ قربانی کا سیزن دیکھیے، جگہ جگہ اشتہار، اجتماعی قربانی، اور یہ چمڑا ہم فلاں مدرسے کو دیں گے۔ ترازو کا 2 باٹ ہیں، 2 پلڑے ہیں، ایک میں باٹ رکھ دیا گیا اور 11 کلو 9 کلو گوشت دیا جا رہا ہے۔ یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت کا بیوپار ہے، گوشت کا سودا ہے۔